الحمد للہ نعبدہ ونستعینہ ونستغفر به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، نیا سال شروع ہوا ہے۔ اس موقع پر میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں کھانے کی، پہننے کی، دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اس میں انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔ کام تو انسان کا ایک معمولی کپڑوں سے چل سکتا ہے، لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ اچھا ہو، بہترین سلا ہوا ہو، میچنگ کا ہو، اور میں اچھا بھی لگوں۔ صرف سطر میری ڈھک جائے، صرف اس سے انسان مطمئن نہیں ہوتا، چاہتا ہے میں اچھا بھی لگوں، تھوڑا اسمارٹ لگوں۔ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ شریعت نے جائز حدود میں انسان کی اس فطرت کا خیال کیا ہے۔ قرآن میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا تاکہ تمہارے ان اعضاء کو ڈھکے جسے انسان دکھانا پسند نہیں کرتا، وریشا، اور خوبصورت بھی لگے۔ شریعت میں ان چیزوں کی بڑی رعایت رکھی گئی ہے۔ یہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اچھے حالات دیے ہیں اور آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنے پھریں۔ اس کی بالکل قطعاً اجازت نہیں دیتا شریعت میں، اور نہ اس کی اجازت ہے۔ ایک صحابی پھٹے ہوئے کپڑوں میں جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال دولت نہیں ہے؟ اس زمانے میں مال دولت اونٹ اور بکریاں ہوا کرتی تھی۔ نہیں، الحمدللہ میرے پاس اونٹ بھی ہے، بکریاں بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یسر اثر نعمتی علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھے۔ اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے نا۔ تو انسان کے اندر جو فطرت ہے کہ ایسی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، انسان صرف اس پہ اکتفا نہیں کرتا ہے صرف چٹنی روٹی سے انسان کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن اس میں بھی انسان چاہتا ہے طرح طرح کے ہو، مرغن ہو، مچھلی ہو، مٹن ہو، چکن ہو، بریانی ہو۔ ان چیزوں کو انسان مختلف موقعوں پر کھانے میں تو اتنے بھی چل جاتا ہے، لیکن انسان کی ذوق جمال کے علاوہ اور بہت سی چیزیں اسی کی نتیجہ ہے کہ انسان ترقی کرتا ہے نا؟ اور ترقی کرتے ہیں۔ اب سے 30-35 سال پہلے ہم جس حالات میں رہا کرتے تھے، جس طرح کے مکانوں میں رہا کرتے تھے، اس سے اچھے مکانوں میں رہتے ہیں۔ یہ اسی انسان کی ترقی کی علامت ہے۔ اس زمانے میں ہینڈ پمپ سے پانی بھرا جاتا تھا، آج کل سمر سیول سے لوگ پانی بھرتے ہیں۔ یہ انسان کی ترقی کی علامت ہے۔ سائیکلوں سے چلا کرتے تھے، اب موٹر سائیکلوں سے اکثر لوگ چلتے ہیں، اسی کی علامت ہے۔ مجھے اصل بات جو عرض کرنی ہے، ہم دنیا کی چیزوں میں تو مستقل ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں مسئلہ ہمارے یہ ہے جو 25 سال پہلے 30 سال پہلے نماز پڑھتے تھے وہی نماز اب بھی، وہی جو حافظ جی نے بچپن میں رٹا دی تھی نماز، کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی اس بات کی کہ ہم اپنی نماز کو دوہرا لیں، کسی حافظ، کسی مؤذن کے پاس بیٹھ کر، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کہ ایک مرتبہ اپنی نماز دوہرا دیں اور سرا لیں۔ ہمیں اس میں بالکل ترقی نہیں ہے۔ ہم صرف جمعے کی نماز پڑھا کرتے تھے تو اب بھی جمعے کی پڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے لگے۔ اگر 5 وقت کی پڑھا کرتے تھے تو ہم ترقی اس میں یہ نہیں کرتے کہ ہم تہجد کی بھی نماز پڑھنے لگے، بلکہ اور الٹا کی سمت میں ہم چل رہے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا اپنے بچپن میں جو لوگ ٹوپی نہیں اوڑا کرتے تھے وہ بھی جیب میں رکھا کرتے تھے، نماز کے وقت ٹوپی جیب میں۔ اب اور ترقی کر کے اب ٹوپی غائب کر دی لوگوں نے، اور یہ کہ ارے بھائی نماز تو ہو جاتی ہے نا، کھانے میں کبھی نہیں کہا چٹنی روٹی سے بھی تو پیٹ بھر جاتا ہے، یہ دوسری چیزیں کیوں لوازمات، نماز تو ہو جاتی ہے نا بغیر ٹوپی کے، کوئی ضروری نہیں ہے شریعت اپنی طرف سے اس طرح کی چیز گڑھ لینا، شریعت میں ٹوپی ضروری نہیں ہے۔ ایک بات میں عرض کر دوں،
رسول اللہ نے فرمایا ہم میں اور یہودیوں میں فرق یہ ہے کہ ہم پگڑی کے نیچے بھی ٹوپی پہنتے ہیں. پگڑی کے نیچے بھی ٹوپی پہنتے ہیں کیا مطلب؟ ویسے تو ہم ٹوپی پہنتے ہی ہیں، ہم پگڑی کے نیچے بھی ٹوپی پہنتے ہیں. یہودی جو ہے وہ پگڑی کے نیچے ٹوپی نہیں پہنتے. اب اپنی طرف سے ہم لوگوں نے کہ ٹوپی ضروری تھوڑا ہی ہے نہ، نماز کے طرح وہ یہ اور کاٹتے چلے جا رہا ہے، ہمیشہ دین کو کاٹتے چلے جا رہا ہے. ایک بات ذہن میں رہے، اپنی طرف سے اور اپنی عقل شریعت میں نہیں چلائی جائے گی. آج کسی کے بچے کو اگر آپ پہلی سب سے پیچھے کر دیں، نابالغ بچے کسی کو اگر آپ پیچھے کر دیں، وہ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. صاحب ہمارے بچے کو پیچھے کر دیا. ایک عجیب مزاج ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ آپ بچے کو پیچھے نہیں کر سکتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صف الاطفال خلف صف الرجال، بچوں کے صف مردوں کے صف کے پیچھے ہے، پیچھے ہے. آپ اپنی طرف سے نہیں کریں گا. اب اگر بچے کو پیچھے کر دو، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ آگے بڑھے، ترقی کرے. وہ سمجھتے ہیں میرے بچے کا دل توڑ دیا انہوں نے پیچھے کر کر. لیکن حضور نے جو طریقہ بتایا ہے کہ بچوں کے سب مردوں کے سب کے پیچھے ہے، تو اسے پیچھے کیا جائے گا. اب ہر چیز میں اپنی عقل لگاتا. میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ کی عقل نہیں چلے گی اس میں. اگر مسجد میں صرف دو آدمی ہیں، ایک شخص امام ہے اور ایک مقتدی ہے، تو شریعت میں وہ نماز کس طرح پڑھیں گے؟ امام بائیں طرف کھڑا ہوگا، مقتدی داہنی طرف کھڑا ہوگا. عقل تو یہ کہتی ہے کہ امام کا مرتبہ مقام بڑا ہے، بھائی امام کو داہنی طرف ہونا چاہیے. نہیں، حضور نے فرمایا کہ امام بائیں طرف کھڑا ہوگا تو بائیں طرف کھڑا ہوگا، مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوگا تو دائیں طرف کھڑا ہوگا. اور پھر یہ بتلایا ہے کہ اگر تیسرا شخص آ جائے تو ایک انگلی امام کی کمر میں وہ لگا دے گا، امام کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی شخص آیا ہے تو امام آگے بڑھ جائے گا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ہم نے یہ کیا کہ امام کا مرتبہ مقام زیادہ ہے، برابر مقتدی کو پیچھے کھینچ لیا. میں نے نہیں، آپ نے غلط کیا. اصل جو بتایا ہے حضور نے، آپ کی اس میں عقل نہیں چلے گی. امام کو آگے بڑھایا جائے گا کیونکہ حضور نے امام کو آگے بڑھانا بتایا ہے. ہر چیز میں ہم اپنے عقل سے. ہمارے ایک دوست کہنے لگے ہماری بیوی لیٹ کر دعائیں مانگ رہی تھی، میں نے اسے ڈانٹ دیا. میں نے آپ نے کیوں ڈانٹ دیا؟ ارے صاحب لیٹ کر دعا مانگنا تو بے ادبی ہے. میں نے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر کرتے، میں نے قرآن تو یہ کہہ رہا. ہر چیز میں اپنی عقل کا دخل ہے. میرے دوستو، نیا سال میں ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے ہم دنیا میں ترقی کے خواہاں ہیں، اچھے اچھے کپڑے، اچھے اچھے لباس، اچھے اچھے مکان، ایسی اچھی اچھی نماز بھی پڑھیں، اچھے اچھے اخلاق بھی ہو، اچھے اچھے کردار بھی ہو، اچھا کریکٹر بھی ہو. نماز روزے کو شریعت کے مطابق کریں. آج ہمارا لوگ مزاج یہ ہے کہ مسجد میں جاتے ہیں باتیں کرتے ہوئے. ایک مزاج بنایا تھا شریعت نے، یہیں سے شروع کریں کہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں دعا پڑھتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں دعا پڑھتے ہوئے. بات کو اگر مسجد میں آپ سنت و نوافل میں اگر قرآن پڑھنے کا موقع ملے تو قرآن پڑھیں، ورنہ بیٹھے رہیں. تو فرمایا گیا جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے اس شخص کو اتنے ہی ثواب ملتا ہے جتنے نماز پڑھنے کا. آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ مسجد میں کھجلی اٹھ رہی ہوتی ہے، ایک دم سے وقت ہو جلدی سے نماز پڑھ کے بھاگیں. نماز میں جتنی دیر آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے. بہرحال نئے سال میں ہم نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ تیار ہوں کہ اب انشاءاللہ جیسے ہم دنیا میں ترقی کے خواہاں ہیں، ہم دین میں بھی، اپنی نماز میں بھی، روزے میں بھی، ہر چیز میں ترقی کریں، خشوع خضوع والی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی طرف سے دخل دین میں دینا اور ہر کسی بھی چیز کو اپنے کم کر دینا، کسی چیز کو بڑھا دینا. شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیا سال آئے تو نئے جذبات ہمارے دین کے بارے میں ہوں، ہمارے دین کی ترقی کے بارے میں ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.